ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا. میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے, ابا کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ, 50% تمہارا 50% ہمارا. ابا ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا, اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھگتو گے نہیں, کیونکہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤ گے. اور وہی ہوا, ابا سمجھا کے گئے, بہتوں کے ہم نے نہیں دیے لیکن بہتوں نے داڑھی پکڑی, ابے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے, یہ پرانی گاڑی خریدی ریپیئر کر کے بیچی, 10 تیرے 10 میرے, میٹنگیں شروع. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا, ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبہ ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوا ہے, صبح پراٹھے کے پیسے الحمدللہ ہیں, اور ایسا دیوالیہ ہوا ہے نا, اور سارے نیک لوگوں نے. تو آخر میں جو مجھے چونا لگا کے بھاگا ہے نا, جس نے سب سے بڑا نقصان کیا, وہ کہتا تھا, میں اسے کہتا یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کے, بڑی داڑیوں والے بھی دیکھے اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں, بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس. بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا. یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونا لگا کے بھاگا تھا, یہ وہ تھا جس نے ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم, بالکل ہی زیرو پہ. تو یہ کہتا تھا اصل میں ایکچولی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں ہے. پھر اس نے واقعات کے 28 لاکھ میرے پاس تھے, میں نے پہنچا دیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے فون. تو بالآخر ہم نے دینا شروع کیا, اس نے کما کے دینا شروع کیا. میں تھوڑے دنوں میں 2 مہینے میں مالدار ہو گیا. اچھا, اور مجھے یقین آ گیا اب لوگ آ رہے ہیں مفتی صاحب تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو, اتنا زبردست بندہ ہے یار یہ. جاؤ ایسے تھوڑی, سمجھ رہے ہو, میں کہا ایسے تھوڑی بھائی, ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا کیا ہوگا اس میں. خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیے, میرا کوئی کمیشن نہیں تھا, میں نے لگوا دی. پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیان میں سنا چکا ہوں. اچھا پیسہ اتنا لا کے دے رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا ماڈل لوں یا شیراٹ کا پرانا ماڈل لوں. میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی, ورنہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب. وہ دن آج کا دن, اس اسٹیمپ پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے, کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا بھائی شریعت میں حکم میں لکھو بھی, اس نے کہا لکھ لو. میں نے کہا شناختی کارڈ, اس نے کہا یہ شناختی کارڈ. میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤ, انگوٹھا بھی لگا دیا. تو 3-4 سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ملتا بھائی ان انگوٹھوں سے, شناختی کارڈ سے, اسٹیمپ پیپر سے. سمجھ رہے ہو, بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی کرو گے, پولیس کو بتاؤ گے, پولیس کیس چلے گا, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا بدماشوں سے چترول لگواؤ گے آپ, پھر بھی نہیں نکلے گا, آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے. تو کچھ بھی نہیں, جب پیسے دیے تو اسی دن سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو. اچھا میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے 2 گھر بھی تھے, تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے, چند سیکنڈ کی. جب میں گیا نا میں نے دیکھا بندہ تو تالا لگا کے بھاگ گیا, ایک دم ایک تھوڑا سا دھچکا لگا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو غریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے, ٹھیک ہے نا. گھر گیا, مجھے وہ دن یاد ہے 10 بجے, گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا, گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے, وہ بیان سے ہی گھر والوں کو شاید پتہ چلا ہوگا. جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے, پنکھا چل رہا تھا, کچن میں گیا, آٹا ہے, دال ہے, راشن ہے, گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں, دوپہر کھانے کے بھی ہیں, رات کھانے کے بھی ہیں. میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل عیاشی والی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ, مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمریج سے مر جانا چاہیے تھا. میں کہتا کس بات پہ مرتا ہے یار, یہ اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی مجھے. میں نے کہا تیری کتنی ہے, اس نے کہا 1, میں نے کہا میری کتنی ہے 2. میں نے کہا ٹینشن سے تجھے مرنا چاہیے. باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے آ کے, 1 لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. میں گلگت گیا نا, میری تیسری شادی کے لیے رشتہ تھا, انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے. تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا. میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں, ابھی بھی 2 ہیں تمہاری, ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے. تو مجھے ذرا بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں, اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی, فیوچر
ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے ٹوٹ پٹانگ قسم کی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے, گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے, عیاشی کسی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے ہم اسی حساب سے آپ کو کھلائیں گے, نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ. جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی اسٹائل میں رہنا ہے, نہیں ہے تو ہم چوری تھوڑی کریں گے, اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے. ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب, یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے, مفتی صاحب میرے 80 لاکھ روپے کا لاکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے, 80 لاکھ روپے, اور میں ایک ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں. میں نے کہا بچے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہیں وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہ 80 کروڑ ہوں گے کتنے ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا جو بندہ پیسے لے کر گیا ہے نا, میں 0 روپے بچے ہیں میرے پاس. کتنے بچے ہیں؟ 0, 1 روپیہ نہیں ہے, اور مجھے ٹینشن نہیں ہو رہی, اور تیرے پاس ابھی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے. ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں, صحیح ہے نا, کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہوئی بھی ہے. تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ, میں تو کوئی شو مارنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا, اللہ کی نظر انسان سے ہٹ جائے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی. بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں نا بے روزگاری میں, اس میں حکومت کو تو ویسے ہی برا بلا, غریبی میں وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے. گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو, ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی, ان کو بھی تھوڑا تنبیہ ہو, لیکن خودکشی کے حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو.